کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، یہ کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے جواب دیا، لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی آپس میں باتیں کر رہے تھے، عین اسی لمحے ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے طوطے کی بات سن لی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطی اور طوطا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الو کی تجویز سن کر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ میری بیوی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ بس میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے بلکہ ناانصافی سے ویران ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بہت جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں انصاف و رواداری قائم کریں اور کسی غریب کی حق تلفی نہ ہونے دیں، کیونکہ غریب کی بد دعا آسمان کے دروازے ہلا دیتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ دل میں رہنے والے جب دل سے آ لگتے ہیں تو سکون روح میں اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ من چاہے شخص کا گلے لگنا سکون دیتا ہے۔ خواہشات نفس کو قربان کرنا مشکل تو ہے، مگر پھر اللہ ایسی مضبوطی عطا کرتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ تم کیوں کر مایوس ہوتے ہو رب سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سوا کون ہے جو تم کو وہ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ ناممکن ہے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ، اپنے دل سے حسد، نفرت، کدورت کو باہر نکال پھینکو اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھو۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساس اور جذبات ضائع نہ کریں۔ قدرت کا قانون ہے، ایک بہت انوکھا اصول ہے
کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ان لوگوں کی قدر کیا کریں۔ انسان مخلصی کی انتہا تک ہی کیوں نہ چلا جائے، پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے منہ پر زوردار تماچا ضرور مار دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے اسی بے بسی کا تماشا دیکھ کر اکثر ہنس دیتے ہیں کہ ہماری مخلصی بھی راس نہ آئی۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ وقت کا تو بس نام بدنام ہے، اصل میں بدلتا تو انسان ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں، اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے جب وہ غصے میں بولتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ وہ جس کا نام ہی الخیر ہے، وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جس کا نام ہی الودود ہے، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے، کام بنانے والا، وہ کیسے تمہارا کام نہیں بنائے گا؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، طاقت والا، وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے وقت پر اللہ وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو اس کے دینے کا۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ دے کر نہیں آتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جس کا ہم بڑے مان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ دراصل یہ دنیا ایک خواب ہے اور یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، دل بدل جاتے ہیں، یادیں کہیں دور پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر کچھ تاریخیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ پچھتاوے اور کچھ تانے ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، اور جن کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے وہ پھول توڑتے نہیں ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔